بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 53ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا سبق ہے یہ صفحہ نمبر 38 کے بالکل نیچے، یہ عجب و تکبر کردن، اور یہ ما لا بد منہ کتاب سے منتخب کچھ عبارتیں ہیں، اس میں سے یہ ہے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آگے ہے عجب و تکبر کردن و نفس خود را از دیگران بہتر دانستن و خلق را حقیر دانستن حرام است۔ تو عجب و تکبر یہ دونوں مترادف ہیں، دونوں کے معنی ہیں بڑائی کے، تکبر کے، غرور کے۔ تو عجب و تکبر کردن غرور اور فخر کرنا، و نفس خود را از دیگران بہتر دانستن اور اپنی ذات کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، و خلق را حقیر دانستن اور مخلوق کو یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا، حرام است حرام ہے۔ حق تعالیٰ می فرماید، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفس خود را بپاکی یاد می کنید، اپنی ذات کو پاکی کی طرف منسوب نہ کرو، یعنی خود نہ کہو کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت پاک باز ہوں، بلکہ خدا ہر کرا می خواہد پاک می کند، بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، فلا تزکوا انفسکم، یہ آیت ہے، اسی کا ترجمہ ہے۔ و اعتبار مر خاتمہ راست، اور اعتبار خاتمے کا ہے۔ ایک حدیث ہے علی برۃ بالخواتیم، اور مر کے معنی خاص کہتے ہیں۔ و اعتبار مر خاتمہ راست، اور اعتبار خاتمے کا ہے۔ و خاتمہ کثیرہ معلوم نیست، اور خاتمے کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ چہ طور خواہد بود کہ کیا ہوگا، یعنی کسی کا انجام ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ آخر مومن ہو کے مرے گا یا کافر ہو کے مرے گا، ایمان کی حالت میں اس کی موت آئے گی یا کفر کی حالت میں موت آئے گی، اس لیے کسی کے بارے میں اپنے آپ کو پاک اور صاف نہیں گرداننا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، حدیث آمدہ کہ حق تعالیٰ بعض کا سارا بہشتی نوشتہ است، کہ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بہشتی لکھا ہے، یعنی جنتی لکھا ہے۔ وہ تمام عمر عمل دوزخ می کند، اور وہ تمام عمر دوزخ کا کام کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو ہے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے لوح محفوظ کے اندر کہ آدمی جنتی ہوگا، حالانکہ اس کی پوری زندگی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرتی ہے، لیکن موت سے پہلے اس کو ایمان کی توفیق ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ جنتی بن جاتا ہے۔ حق تعالیٰ حدیث آمدہ، حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ بعضی کا سارا بہشتی نوشتہ است، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جنتی لکھ دیا ہے۔ وہ تمام عمل دوزخ می کند، اور تمام لوگ اور تمام عمر دوزخ اہل دوزخ کا کام کرتے ہیں۔ وہ آخر کا تائب می شود و عمل بہشت می کند، اور آخر میں توبہ کر لیتے ہیں اور بہشت کے یعنی جنت کے کام کرتے ہیں۔ بہشتی می شود، اور بہشتی یعنی جنتی ہو جاتے ہیں۔ وہ بعضی کا سارا دوزخی نوشتہ، اور اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دوزخی لکھ دیا ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر۔ وہ تمام عمر عمل بہشت می کند، اور وہ تمام عمر جنتی کا بہشت کا کام کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ آخر کا نوشتہ ازلی غالب می آید، اور آخر میں قسمت کا لکھا غالب آ جاتا ہے۔ وہ عمل دوزخ می کند، اور دوزخ کے کام کر کے دوزخی می شود جہنمی ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے تفاخر و انساب حرام است، ایک دوسرے پر نسب کے بارے میں فخر کرنا حرام ہے، کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میرا نسب فلاں آدمی سے ملتا ہے، یہ حرام ہے۔ ونیز تکاثر بمال و جاہ حرام، اور مال و مرتبہ کی زیادتی پر فخر کرنا حرام ہے۔ خداوند تعالیٰ فرمودہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کریم نزدیک خدا متقی ترس، کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے
متقی ترست جو زیادہ پرہیزگار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو نسب کی بنیاد پر اسلام میں کوئی نہیں، کوئی آدمی کالا ہے وہ افضل ہے، گورا ہے وہ افضل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہے۔ بازی کردن بشطرنج یا چوسر یا مانن حرام است۔ شطرنج یا چوسر اور اسی طرح کھیل کھیلنا حرام ہے۔ بازی کے معنی کھیل کہتے ہیں، اور شطرنج بھی ایک قسم کا کھیل ہے اور چوسر بھی ایک قسم کا کھیل ہے، تو یہ سب شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ بازی کردن بشطرنج یا چوسر یا مانن حرام است۔ شطرنج یا چوسر اور اسی طرح کھیل کھیلنا حرام ہے۔ وہ اگر در عام مال مشہود باشد قمار باشد، اور اس میں ہار جیت پر مال لینے دینے کی شرط ہو تو جوا ہے۔ تو جوا یہ ہے کہ آدمی شرط لگائے کہ مثال کے طور پر کوئی کھیل کھیل رہا ہے کہ اگر میں جیتا تو میں 100 روپے دوں گا، تم جیتے تو تم مجھے 100 روپے دو گے، تو دونوں طرف سے اگر شرط ہو تو یہ حرام ہے، اور اگر ایک طرف سے شرط ہو تو یہ قمار میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ حرام و قطعی، حرام قطعی و گناہ کبیرہ باشد، اور قطعی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ وہ منکر حرمت کافر، اور اس کا حرام ہونے کا منکر کافر ہوگا۔ یہ صرف اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اسلام سے خارج جائے گا۔ ونیز لعب پیرا نیدن کبوتر یا جنگا نیدن مرغ و ماننا حرام است۔ آگے ہے نیز کبوتر بازی، تو لعب پرانیدن کبوتر، یہ کبوتر بازی یعنی کبوتر کو اڑا کر کھیل کھیلتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں نیز لعب پرانیدن کبوتر، نیز کبوتر بازی یا جنگا نیدن مرغ، اور مرغ کو لڑانا، تو مرغ بازی بولتے ہیں۔ تو کبوتر بازی اور مرغ بازی کے مانن حرام است، کے مانن دوسرے پرندوں کو لڑانا حرام ہے۔ اچھا، نیز کبوتر بازی یا جنگانیدن مرغ و مانن یا مرغ کے مانن دوسرے پرندوں کو لڑانا حرام ہے۔ کسے کے بر تو احسان کند، جو شخص تیرے ساتھ احسان کرے۔ کسے کے بر تو احسان کند، جب کوئی تجھ پہ احسان کرے، شکر او کردن و مکافات او نمودن مستحب است، تو اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا بدلہ اتارنا مستحب یا واجب، مستحب است یا واجب، مستحب یا واجب ہے۔ وکفر نمودن معصیت است، اور اس کا انکار کرنا اور ناشکری کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ تو شکریہ، اگر کوئی آدمی احسان کرے تو اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ چہ ہر کے شکر بندہ نہ کردہ، شکر خدا ہم نہ کند۔ کہہ رہے کہ جس نے بندے کا شکر نہ کیا اس نے خدا کا شکر نہ کیا۔ تو بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کوئی انسان اگر کوئی احسان کرے تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کثرت درود بر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مستحب است، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا مستحب ہے۔ خالی بودن مجلس از ذکر خدا و درود بر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ است، اور کسی مجلس کا خدا کے ذکر و درود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے خالی ہونا مکروہ است، مکروہ ہے۔ مرد را تشبہ و زنا را تشبہ و مردہ و مسلم را تشبہ و کفار و فساق حرام است۔ مردوں کو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنا اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ مشابہت کرنا اور مسلمانوں کو کافروں اور فاسقوں کی مشابہت کرنا حرام ہے۔ حقوق مسلمان بر مسلمان شسی است، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق 6 چیزیں ہیں۔ تو 6 چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، کیا کیا ہیں؟ عیادت مریض کی عیادت، حضور جنازہ، جنازے میں شرکت، قبول دعوت و سلام، دعوت قبول کرنا، سلام کرنا، تشمیت عاطس، چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا، خیر خواہی، ہم در حضور و ہم در غیبت،
اور سامنے اور پیٹھ پیچھے خیر خواہی کرنا۔ تو ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہے تو بھی، اور اگر موجود نہیں ہے تو بھی۔ بایت کے دوست دارد مسلمان برائے مسلمان، نہ آنچے برائے نفس خود دوست وار۔ کہہ رہے ہیں بایت کے دوست دارد مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرے۔ بایت کے دوست دارد مسلمان برائے مسلمانہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرے، آنچے برائے نفس سے خود دوست دارد، جو اپنے لیے خود پسند کرتا ہو۔ ومکروہ دارد در حق آہاں، اور ان لوگوں کے حق میں بھی وہی چیز ناپسند کرے، آنچے برائے خود ناپسند، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ ورد سلام واجب است، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آنچے در احادیث از گناہائے کبائر وارد شدہ بشمارے، حدیثوں میں جو بڑے بڑے گناہ وارد ہوئے ہیں شمار کر۔ تو بشمارے فعل امر ہے، شمار کر، یعنی گناہ کبیرہ جن کو ہم کہتے ہیں، ایک تو گناہ صغیرہ ہے اور ایک بڑے بڑے گناہ ہیں، تو علماء نے اس کی بہت تعداد الگ الگ بتلائی ہے، تو یہاں ان میں سے کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ بشمارے ان کو شمار کر گناہ کبیرہ کو۔ شرک، ایک تو شرک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نافرمانی والدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ قتل نفس، کسی کو قتل کرنا۔ قسم دروغ، جھوٹی قسم کھانا۔ شہادت دروغ، جھوٹی گواہی دینا۔ دشنام محسنہ، پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا۔ خوردن مال یتیم، یتیم کا مال کھانا۔ خوردن ربا، سود کھانا۔ غریختن از جنگ کفار، کافروں سے جنگ کرنے سے بھاگنا، میدان کارزار سے، جہاد کے میدان سے بھاگنا۔ قتل فرزند، اولاد کو قتل کرنا۔ چنانچہ کفار عرب دخترہ را قتل می کردن، جس طرح کفار اپنی لڑکیوں کو قتل کرتے تھے، وہ زندہ تصور کر دیتے تھے، تو اس طرح قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ زنا خصوصاً بازن ہمسایہ، زنا کرنا خاص طور سے پڑوسی کی عورت سے، یعنی زنا کرنا تو کبیرہ گناہ ہے ہی، لیکن اگر پڑوس کی عورت سے کرے، پڑوسی کی عورت سے، تو اور بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ سرقہ، چوری کرنا۔ سرقہ چوری کرنا، سرقہ چوری کرنا۔ قطع طریق، ڈاکہ ڈالنا۔ بغاوت یعنی بر امام عادل اور امام عادل سے بغاوت کرنا۔ سحر کردن، جادو کرنا۔ تو یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ در حدیث آمدہ کے بزرگ تر کبائر است، حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسے پدرے و مادرے خود را دشنام دہد، کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے، یعنی کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ایک حدیث میں آیا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ ایک آدمی شرابی کبابی جتنا بڑا گناہ گار ہو اپنے ماں باپ کی گالی تو نہیں دے سکتا ہے، تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ گفتند، لوگوں نے پوچھا، والدین نہ چگونا کسی دشنام دہد، کوئی شخص ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ فرمود، تو آپ نے ارشاد فرمایا، والدین دیگر را دشنام دہد، جب کوئی شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا، او والدین این را دشنام دہد، تو وہ شخص بھی اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو اس طرح گویا کہ اس نے اپنے ہی ماں باپ کو گالی دی۔ در حدیث آمدہ، حدیث شریف میں آیا ہے، علامت منافقین است، منافق کی علامت یہ ہے، دروغ گوئی، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت در امانت، امانت میں خیانت کرنا، غدر بعد عہد، قول لے کر مکر جانا، دشنام در منازعات، جھگڑے کے وقت گالی بکنا۔ تو یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ اور تو یہاں ہمارا یہ سلسلہ ختم ہوا، جو مالا بدھ منہی سے منتخب عبارت تھی وہ ختم ہوا۔ اب آگے ہم پڑھیں گے انتخاب از کریمہ سعدیہ۔